ہمارا قادیانیوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ یاد رکھنا، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ نقل کفر، کفر نباشد۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہی وہ پڑھتے ہیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہی وہ پڑھتے ہیں، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہی وہ پڑھتے ہیں، پھر تم ان کو کیوں چھیڑتے ہو؟ ارے اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں رب کی ربوبیت کا اقرار، محمد رسول اللہ سے مراد آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون محمد رسول اللہ پہ لکھتا ہے، حضور کی نبوت کا زمانہ 1300 سال میں ختم ہو گیا، محمد رسول اللہ سے مراد نعوذ باللہ اب میں ہوں۔ اور پھر آگے لکھتا ہے، جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ سور اور خنزیر کی اولاد ہے۔ اور اسی طرح اپنے مصائب کو لکھتا ہے، یہ صحابی ہیں، ایک آدمی ہے اس کو کہا ہے یہ صدیق اکبر ہے، دوسرے کو کہتا ہے یہ عمر فاروق ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ ازواج مطہرات ہیں، اور اپنے خاندان کو وہ آل بیت کہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر مجھے بتائیں پھر اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایک آدمی بکرے کا گوشت بکرا کہہ کر بیچ رہے، ایک آدمی خنزیر کا گوشت بکرا کہہ کے بیچ رہے، تیسرا آدمی وہ ہے جو خنزیر کا گوشت خنزیر کہہ کر بیچ رہے۔ زیادہ خطرناک کون ہے بتاؤ؟ درمیان والا۔ عام کافر میں اور قادیانی میں فرق یہ، عام کافر اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، قادیانی وہ ہے جو خنزیر کو بکرا کہہ کر بیچ رہا ہے، قادیانی وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے لیکن اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتا ہے۔ ایک آدمی ہے شراب بیچ رہا ہے، بوتل میں بھی شراب ہے، اور ایک آدمی ہے اوپر زمزم کا لیبل لگا کے اندر شراب بیچ رہا ہے۔ قادیانی وہ ہے جس نے لیبل زمزم کا لگایا ہوا ہے، لیبل بکرے کا لگایا ہوا ہے، اندر شراب رکھی ہوئی ہے اور اندر خنزیر رکھا ہوا ہے۔ ہم اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتے، یہ پاکستان میں آئین بن چکا ہے۔ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، قادیانی اس کلمے کو اپنا کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ زمین آپ کی ہے، جدی پشتی زمین ہے، میں دعویٰ کر دوں یہ زمین میری، آپ مانیں گے؟ اسلام مسلمانوں کا ہے، حضور کے ماننے والوں کا ہے، قرآن حضور کے ماننے والوں کا ہے۔ تو قانون یہ پاس ہوا تھا کہ قادیانیوں پہ اپنے مذہب کی تبلیغ بند ہے۔ جو چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے، وہ جس نے قرآن میں تحریف کر کے قرآن کو بدل کر کے جس شخص نے شائع کیا تھا اس کو ریلیز کیا اور نکالا، اور نکالنے کے بعد یہ کہا کہ پاکستان میں ہر ایک کو مذہب کی آزادی ہے۔ تو مذہب کی آزادی سے یہ مراد نہیں ہے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگائے اور ہم برداشت کریں۔ کوئی عدالت کی توہین کرے، کوئی چیف جسٹس کی توہین کرے، کوئی عدلیہ کی توہین کرے، کوئی پارلیمنٹ کی توہین کرے، کوئی میرے محترم دوستو کسی سرکاری ادارے کی توہین کرے، تم اس پر توہین کا مقدمہ قائم کرو۔ تمہیں اگر ان اداروں کی توہین برداشت نہیں، یاد رکھنا اس دھرتی پر اور ارض پاکستان پر رہنے والا مسلمان اس کو توہین رسالت برداشت نہیں ہے اور کسی صورت میں برداشت نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خدا کی قسم اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ کے لیے قبول کر لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے قبول کرے۔ ہماری نسلیں بھی قربان، ہماری جان بھی قربان، ہماری آل بھی قربان، ہماری اولاد بھی قربان، یہ سودا سستا ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کا دروازہ بند۔ قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، اور قادیانی قیامت کی صبح تک کافر ہے۔ انشاءاللہ نہ قانون بدلے گا نہ ان کو آزادی ملے گی۔ اسی طرح آپ بیدار رہے۔